ایسا بھی نہیں. آپ کے وقت کا، آپ کی مزاج اور طبیعتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے منتظمین اجلاس نے الحمدللہ ایک سیٹ اپ بنایا ہے. اسی نظام کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے. میں یہاں بیٹھنے سے پہلے حضرت مولانا سے پوچھ لیا مجھے کتنی دیر بولنا ہے. مولانا نے فرمایا کہ آدھا گھنٹہ. پھر فرمایا نعت بھی پڑھنی ہے. میں نے پوچھا نعت اور وہ بات دونوں آدھے گھنٹے میں ہے یا دونوں کا ٹائم الگ الگ؟ تو فرمایا نہیں، پہلے نعت پڑھ لیں پھر آدھا گھنٹہ بات کریں. تو انشاءاللہ ہندوستان کے ٹائم کے اعتبار سے آدھا گھنٹے میں ہی بات انشاءاللہ مکمل کریں. نہایت خوش نصیب ہیں ہمارے یہ 5 دلہے جن کے اکرام اور اعزاز میں بالخصوص، اور ان کے ساتھ ان کے وہ رفقا جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل فرمائی، یعنی انہوں نے حفظ میں قدم رکھا. ان دونوں خوش نصیبوں کی برکت سے ہماری یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اتنی کم عمری میں قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کر لینا، سچ بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. قرآن مجید تو کہہ رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کا ارشاد. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تو پچھلے نبیوں اور امتوں پر ذمہ داری رکھی کہ ان کتابوں کی حفاظت تم کرو. لیکن جب معاملہ قرآن مجید کا آیا تو اللہ نے یہ اعلان کیا، ہم نے اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کریں. قرآن مجید کے اعجاز کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا کلام. دوسرا اس کا اعجاز یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر یہ اترا ہے. اس کا تیسرا اعجاز یہ ہے کہ اب قرآن مجید تمام کتابوں کی سردار ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب بھی اترنے والی نہیں ہے. قرآن مجید کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. قرآن مجید کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ قرآن جہاں گیا ہے وہاں ہدایت لے کر گیا. قرآن جہاں پہنچا ہے وہاں رحمتیں اور برکتیں لے کر کے پہنچا ہے. پھر چاہے وہ ملکوں میں ہو، شہروں میں ہو، بستیوں میں ہو، قبیلوں میں ہو، خاندانوں میں ہو، یا کسی کی نجی زندگی میں ہو، قرآن جہاں گیا ہے وہاں اس نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے. اور اس کا کرشمہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے قابل ہیں، لائقوں تک پہنچتا ہے اور انہیں سیدھے راستے پر اللہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، انقلابی نبی پر نازل ہوا ہے، انقلابی امت کے سپرد کیا گیا ہے. اب جہاں یہ جائے گا وہاں انقلاب ہی بپا کرے گا. پھر چاہے وہ عمر ابن خطاب کی بہن کے گھر میں ہو، یا پھر مدینے کی گلیوں میں ہو، یا ہمارے شہر مالیگاؤں میں ہو، یا کہیں، یا ہماری اپنی نجی زندگی میں ہو، جہاں جائے گا انقلاب بپا کرے گا. اس لیے کہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ اس کی شان ہے. قرآن کریم کا یہ بھی ایک اعجاز ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہے کوئی غور و تدبر کرنے والا؟ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، سیکھنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا. باوجود ہے کہ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس کے باوجود الحمدللہ ہم ممکن ہیں، اور بلکہ بالیقین میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ ہمیں اپنی مادری زبان کے تجوید و قواعد کا اب تک علم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کے تجوید و قواعد ہمیں ننھی عمروں سے ہمارے اساتذہ علماء پڑھاتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز۔ کائنات ہستی میں اب تک جتنی کتابیں پڑھی گئیں ان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ جتنے مضامین اور جتنے مقالے اور محاضرات لکھے گئے اور جتنی تقاریر اور خطبے دیے گئے، سب سے زیادہ قرآن کریم پر دیے گئے، لکھے گئے، پڑھے گئے، اور قیامت تک لکھے جائیں گے، دیے جائیں گے، پڑھے جائیں گے۔ اور پھر بھی انشاءاللہ قیامت تو آئے گی، مگر قرآن کریم کی شان کما حقہ جو ادا کرنی ہے، نہ آج تک کسی نے اس کو ادا کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہی کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم کا یہ بھی اعجاز ہے کہ وہ اپنے لیے ٹھکانے ڈھونڈتا ہے۔ جو قرآن، جو سینے اس کے لائق ہوتے ہیں وہاں محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو سینے اس کے لائق نہیں ہوتے وہاں وہ ہرگز داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر کبھی داخل ہو بھی جاتا ہے اور وہ سینہ اگر اس کی ناقدری کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، آٹے سے بال کی طرح وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ آٹے سے بال نکلنے کی مانند وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، وہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ننھی عمروں میں چھوٹے چھوٹے بچے اور اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کے پاس جز وقتی تعلیم میں آتے ہیں، اور قرآن کریم کا سبق بھی سنا رہے ہیں، پارہ بھی سنا رہے ہیں، آموختہ بھی سنا رہے ہیں، ادھر اسکول بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، کالج بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ماہر حافظ قرآن بن رہے ہیں، باتجوید قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ یہ شہر مالیگاؤں سے الحمدللہ مجھے بچپن سے عقیدت و محبت، میں اس کی محبت اور عقیدت کے اندر مداثرائی فقط نہیں کر رہا ہوں، جو میں نے حقیقت دیکھی اور ان طلبہ نے باتجوید قرآن کریم پڑھا، اس سے خوش ہو کر میں کہہ رہا ہوں، اس سے خوش ہو کر میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے جیسے اشارتاً یہ کہا کہ مالیگاؤں سے میرے اور میرے خاندان کا بچپن سے رشتہ ناتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ بزرگ ہستی حضرت مولانا شکیل احمد صاحب تشریف فرمائے اسٹیج پر۔ آپ نے مجھے میرے چچا اور میرے اکابر بزرگان جو یہاں اس شہر سے علم حاصل کر کے ہمارے شہر میں آئے، اور اب ان کا فیض الحمدللہ جاری ساری، حضرت نے پورے زمانے بھی یاد دلا۔ اس اعتبار سے ماشاءاللہ یہاں کے جو عربی مدارس ہیں، دارالعلوم محمدیہ ہے، بیت العلوم ہے، معہد ملت ہے، ان سب سے الحمدللہ میرے اساتذہ کا اور میرے خاندان کے بزرگوں کا رشتہ ناتا رہا ہے، علمی رشتہ رہا ہے۔ یہاں کی جو ماشاءاللہ جامعۃ الصالحات و کلیۃ الطاہرات ہے، اس سے بھی الحمدللہ میرے خاندان کی بہنوں بیٹیوں کا رشتہ ناتا رہا۔ یہاں سے ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی کی بارہا یہاں آمد، حضرت کے کئی خلفاء یہاں ہیں، اس لیے کبھی مالیگاؤں سے مجھے یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ کو آنا ہے جلسے کے لیے، میں اسے درخواست اور التماس نہیں سمجھتا، بلکہ میں اسے اپنے بڑوں کا حکم سمجھ کر سر کے بل آ جاتا ہوں۔ میں دوسرے پروگرامات کو ملتوی کر کے یہاں حاضر ہوتا ہوں کہ مجھے اس شہر علم و علماء سے محبت ہے، اور جن سے محبت ہوگی قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ، ان اہل علم اور علماء کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں۔ آپ خوش نصیب ہیں ہمارے بچوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شہر میں جو ہے رہنے اور ان شہر کے علماء سے فیض حاصل کرنے کی اللہ نے سعادتیں نصیب فرمائی۔ اللہ آپ کے شہر کو اور شہر کے جملہ مدارس کو، مکاتب کو، یہاں کے علم اور علماء کو بد نظری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قادم قیامت یہاں کے فیض کو جاری و ساری رکھے۔ الغرض میں قرآن کریم کے اعجاز کی بات کر رہا تھا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہی ہے کہ ننھے سینوں میں الحمدللہ یہ محفوظ ہوتا ہے۔ چلیے ہم کچھ تاریخی واقعات پر تھوڑی سی سرسری نظر ڈالتے ہوئے مقصد کی اخیر میں بات کر لیں۔ امام بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو ایک رکعت میں پڑھنے والی ہستیاں 4 گزری ہیں، صحابہ میں سے 3 ہیں اور ایک ہمارے بڑے امام ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن کریم کو مکمل پڑھا۔
یہ کمال ان کی ولایت کا بھی ہے، مگر یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے ان کو تھکنے نہیں دیا، اور یہ شان ہے قرآن کی، جس کے سینے میں آ جائے، جس کی زبان پر آ جائے، جس کی زندگی میں آ جائے، جس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے، جس کے کانوں پہ پڑنے لگے، اس کے جسم کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے، اس کی روح کو تازگی بخشتا ہے، اور اس کے جسم کو اور روح کو جلا بخشتا ہے، اور اس کے اندر قوت و تازگی بخشتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میں 8 قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، 8 قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ولیوں کے نام لیوا لوگ بھی زمانے میں ہوا کرتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے 25 سال میں نے زندگی کے ایسے گزارے، عراق کے جنگلوں میں گھوم جاتا تھا اور قطع تعلق مخلوق سے کر لیا۔ اللہ سے ربط و تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جنگلوں میں رات ساری عبادات کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس طرح ٹھہرتا تھا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتا، درختوں کی ٹہنی کو پکڑ لیتا تھا، عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا تھا، فجر سے پہلے ایک قرآن مکمل کر لیا کرتا تھا۔ 20 سال میں نے 25 سال میں نے ایسے گزارے۔ فرمایا 40 سال میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 30 سال میں نے مسلسل روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کیا ہے، تب کہیں جا کر اللہ نے ولایت کا یہ تمغہ، یہ امتیاز نصیب فرمایا۔ آئیے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری دادی جان روزانہ 40 پارہ مکمل پڑھا کرتی تھی۔ حضرت مولانا حمید الدین شاہ حمید الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کے اندر میں نفل کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 مرید پیچھے کھڑے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برہان الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، نماز شروع فرما دی۔ ایک رکعت میں پورا قرآن اور 4 پارے پڑھ لیے، دوسری رکعت میں دوسرا قرآن مکمل پڑھ لیا، اور جب نماز مکمل ہوئی تو ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے خدا سے کہنے لگے اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، جیسے تیری بندگی کرنی تھی ہم سے نہیں ہوا، اور جیسے تجھے جاننا پہچاننا تھا ہم نہ جان سکے نہ پہچان سکے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اپنی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ فرما دیجیے۔ یہ سب کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ ہم پر رحمت خاص متوجہ فرما دیجیے۔ اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، یہ قرآن کریم جو ہم پر ہمارے لیے اترا ہے، ہم میں سے کون اس کی کتنی تلاوت کر رہا ہے، کون روزانہ اس کو کھول کر کتنے پارے پڑھ لیتا ہے۔ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آ گیا، کچھ خدا کے مخصوص بندے صبح بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، شام میں بھی تراویح میں قرآن سنیں گے، لیکن خوش نصیب و خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو روزانہ قرآن نظر آتا ہے۔ کیوں نہ نظر آئے کہ اس کو دیکھنا اللہ کے دیدار کا ثواب رکھتا ہے، اس کو چومنا اللہ کی پیشانی کے بوسے کو چومنے کے برابر، اس کو ہاتھوں میں اٹھانا اللہ سے مصافحہ کے جو ہے معنی رکھتا ہے، اس کو گلے سے لگانا خدا سے معانقہ ہے۔ یہ طالبین اور تڑپ رکھنے والوں کی تڑپ کا علاج ہے کہ ہم خدا کو دیکھ تو نہیں سکتے، کلام اللہ کو دیکھ لو، اللہ کو دیکھنے سے دیکھنے جیسی تسکین حاصل ہو جائے۔ اس کو سر پہ رکھو، ایسا لگے گا کہ خدا نے اپنی رحمت کا دستہ اور اپنی رحمت کا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم ایسی زبردست تسکین نصیب کرتا ہے۔ اہل قرآن سے جڑے رہو تو قرآن کی محبت کا اندازہ ہوگا۔ جن مارکیٹ والوں سے جڑے ہو اس مارکیٹ کی نالج، اس مارکیٹ کا علم اور اس کا ادراک آپ کے ذہنوں میں جاگزی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اہل قرآن سے جڑے رہو کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ قرآن حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے ہیں، اور قرآن والے اللہ کے VIP لوگ ہیں۔ انہی کے پاس اٹھو بیٹھو تو قرآن کی قدر نصیب ہوگی۔ آپ بڑے بڑے لوگوں میں اٹھو گے بیٹھو گے، دنیا داروں میں بیٹھو گے دنیا کا احساس ہوگا، اللہ والوں میں بیٹھو گے اللہ کی معرفت عطا ہوگی، اہل قرآن میں بیٹھو گے اہل قرآن بنو گے، قرآن کی معرفت نصیب ہوگی، پھر چاہے وہ مردوں میں ہوں اہل قرآن یا عورتوں میں ہوں۔ میں نے ایک مثال کے طور پر عورتوں کے لیے بھی واقعہ پیش کر دیا۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری دادی روزانہ 40 پارہ پڑھا کرتی۔ حضرت نے لکھا ہے میرے والد بزرگوار مولانا یحییٰ صاحب کا دودھ چھوٹا 1.25 پارہ حافظ تھے، 7 سال کی عمر میں مکمل قرآن حفظ کر
کیسے عظیم عظیم لوگ تھے. ہمارے یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے 2-3 سال کی مقدار میں قرآن حفظ کر لیا. آپ کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ واقعات سنا رہا ہوں کہ عز الدین ابن جمعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، روح اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے سفر حج میں پورے مہینے میں 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لی. مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس دارالعلوم دیوبند بنے، 25 دن میں قرآن مجید حفظ فرمائے، 25 دن میں قرآن مجید حفظ فرمائے. محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حدیث حاصل کرنے کو آئے. حضرت نے فرمایا میرے ہاں شرط ہے حافظ قرآن، میرے ہاں شرط ہے حافظ قرآن ہونے کی. محمد ابن حسن گئے، 1 ہفتہ بعد پھر آئے، 1 ہفتہ بعد پھر آئے. حضرت نے کہا میں نے کہا نہیں تھا میرے ہاں شرط ہے حافظ قرآن ہونے کی. محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا قد حفظت یا سیدی، قد حفظت یا سیدی. حضرت آپ نے دھتکار دیا، حدیث کے درس میں بیٹھنے نہیں دیا، دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ابو حنیفہ کی مصاحبت سے محروم ہو جاؤں. 1 ہفتہ ہوا الحمدللہ آپ سے جدا ہوا تھا، آج آیا حافظ قرآن بن کر آ گیا، حافظ قرآن بن کر آ گیا. اس سے ایک غضبناک قصہ سنا دیں. ابو المنذر ہشام ابن محمد السائب الکلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا نے تانا دیا کیا رے میں حافظ تو حافظ نہیں، دیکھ بستی میں فلاں فلاں بچے حافظ پھر رہے ہیں اور تو نے حفظ بھی نہیں کیا. تانے دیا کرتا تھا چچا، کبھی کبھی تو لعنت کا جملہ بھی کہہ دیتا. مجھے غصہ آ گئے، ہمیں بھی غصے آتے ہیں مگر ہمارا غصہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم کو لے بھاگتا ہے اور ہمیں شیطان بننے سے بھی نہیں روکتا. انہیں غصہ ہے، اللہ کرے ایسے بچے ہماری اس مجمع میں تشریف فرما ہو، انہیں بھی ایسا غصہ آ جائے. محمد ابن الحسن جی محمد ابن السائب الکلبی فرماتے ہیں، ہشام ابن محمد السائب الکلبی فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے 3 دن دروازہ بند کر لیا، قرآن کو اپنے ساتھ لیا. 3 دن کے بعد دروازہ کھولا تو میں حافظ قرآن تھا. کہیے سبحان اللہ. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ کمال ہے. یہ طلب اور محبت رکھنے والوں کو عنایت کیا جاتا ہے. یہ ہر کسی کے گھر دروازے کو دستک نہیں دیا کرتا. یہ خوش نصیبوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. جن گھروں کو، جن خاندانوں کو، جن شہروں، جن بستیوں کو اللہ چن لیتا ہے وہاں قرآن کی رحمتیں اترتی ہیں، وہاں قرآن سایہ فگن ہوتا ہے. ان قبیلوں میں، ان خاندانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی نسلوں میں، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ حفاظ اور علماء پیدا فرماتے ہیں. خوش نصیب ہیں یہ 5 حفاظ قرآن اور ان کے والدین جن کو اللہ رب العزت ایسا تاج پہنائیں گے جو تاج ماشاءاللہ چمکے گا، اپنی روشنی دے گا تو اس روشنی کو دیکھ کر کے جنتی لوگ بھی رشک کریں گے اور پوچھیں گے کہیں یہ انبیاء اور شہداء تو نہیں ہیں. کہا جائے گا نانا یہ انبیاء اور شہداء نہیں ہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. ایک امام اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میں ابو جان سے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے. دادا کو خوشخبری لے کر گئے کہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے. اب ماشاءاللہ دادا جان کا جواب سنیے. دادا نے کہا بیٹے یہ تو تیرا فائدہ ہوا، میرا کیا فائدہ؟ یہ تو تیرا فائدہ ہوا کہ تاج تو پہنے گا، مجھے کیا نصیب ہوگا؟ فوراً احساس ہوا، اٹھے اور گئے مجلس سے اور چند دنوں میں حافظ قرآن ہو کر کے لوٹے. کوئی اور نہیں، یہ تھے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حافظ قرآن بن کر لوٹے اور اپنے ابو سے کہا ابو اب آپ بھی تاج پہن لو، آپ بھی تاج پہن لو گے. اس کی قدر تو وہی جانتے ہیں جنہیں آخرت کی محبت ہے، جنہیں آخرت سے محبت ہے، جنہیں جنت اور جنت کے تاج سے محبت ہے. خوش نصیب ہے وہ حافظ قرآن جن کے والدین کو تاج پہنایا جائے. خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کو اللہ کی سعادت عطا فرمائے. کتنے حفاظ یہاں جلوہ افروز ہیں الحمدللہ. کل قیامت میں کیا منظر ہوگا، قیامت میں کیا منظر ہوگا. آج پتہ نہیں کیسی کیسی دھاریوں کے پٹے گلوں میں ڈال کر کے لوگ اپنی پارٹیوں کا اعلان کرتے ہیں، اپنی شناخت بتاتے ہیں. انشاءاللہ حفاظ قرآن کے والدین کی شناخت ایسے ہی کل قیامت میں نظر آئے گی. اور یہ حافظین قرآن
کل ایسے 10 آدمیوں کو جن کے بارے میں جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا، ان کے لیے جنت کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں یہ کہہ رہا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات میں نے براہ راست اپنے پیر و مرشد دامت برکاتہم سے سنی، فرمایا علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا فقط قرآن کی نہیں، جو قرآن سے جڑے گا اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے، جو قرآن سے جڑے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے یہاں مدرسہ مدینۃ اللب لاتور میں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب حیدرآباد دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ حضرت نے جلسے کی ابتدا ہی اس جملے سے فرمائی تھی، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم حافظ بن گئے تو قرآن کو ہم نے حفظ کر لیا، قرآن کو ہم نے محفوظ کر لیا، نہ، بلکہ یہ سمجھیں آج قرآن نے ہمیں محفوظ کر دیا، آج قرآن نے ہمیں محفوظ کر دیا۔ جن بچوں کے سینوں میں قرآن آ گئے، قرآن نے ان کو محفوظ کر لیا۔ جن والدین کے بچوں نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن نے ان کے والدین کو محفوظ کر لیا۔ جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ و معانی کو محفوظ کر کے عالم کی سند اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، الحمدللہ قرآن میں اس کی دنیا کو بھی محفوظ کر لیا، اس کی آخرت کو بھی محفوظ کر لیا۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے ہی، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبها، جو علم دین کو سیکھنے نکلتا ہے جنت اس کی تلاش میں ہوتی، ومن کان فی طلب المعصیۃ کانت النار فی طلبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو نیک طلب لے کے چلتا ہے جنت اس کو تلاش کرتی ہے، کوئی گناہ کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اللہ کی پناہ جہنم اس کو تلاش کرتی، جہنم بھی اس کا انتظار کرتی، آجا اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خوش نصیب ہیں الحمدللہ اس مدرسے کے منتظمین اور جملہ اساتذہ اور ناظم محترم بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی اس خدمت کی سعادت نصیب فرمائی اور ان سے اتنا بڑا کام انجام دیا۔ مجھے جب کہا گیا مکتب کا جلسہ ہے تو یقین مانیے میں کہنے لگا چھوٹا موٹا کوئی مسجد کا مکتب ہوگا، یہاں تو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے ایک جامعہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ طلبہ کی صدریاں، ان کی پگڑیاں میرے سے کئی گنا زیادہ اچھی پگڑی پہن کر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سعادت دیکھتے ہوئے مجھے رشک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء بھی یہاں تشریف فرما ہے، ان سے تو ہم یقیناً کوئی مخاطب ہو کر گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم ان کے طالب علم۔ طلباء سے میں نے ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے چند واقعات و گزارشات پیش کی۔ پیرنٹس حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میری 7 منٹ کی ماورا کی گفتگو آپ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ابھی میں منمار سے مالیگاؤں آ رہا ہوں، ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا دنیا میں کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ٹرک والے لکھ رہے ہیں اور ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، سبحان اللہ جی، یہاں کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں باقی رہیں گی، ایک صدقہ جاریہ۔ بار بار آپ نے یہ حدیث سنی بھی، آج میں پھر سنا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جدت پسندی کی تقریریں کی جائیں جس میں عملی کوئی بات ہی نہ ہو، کوئی نئی نئی باتیں پیش کر کے واہ واہ بٹور لینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ عمل پہ کھڑا ہونا ہے، عمل پر امت کو لانا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بڑی بہترین ہدایت دے رہی ہے کہ صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، کئی بور کھدوا دیا، کئی مدرسہ بنوا دیا، کئی سرائے بنا دیا، مہمان خانہ بنا دیا، ماشاءاللہ مدرسے ہیں، مدرسوں کی خدمت کر لی، مدرسوں میں کوئی عمارت بنا دی، یتیم خانہ بنا دیا وغیرہ، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔
ہمارے دنیا سے جانے کے باوجود اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ دوسرے ہے علم دین کا پڑھنا اور پڑھانا، جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے۔ آج اس مدرسے کے مدرس صاحب نے حفظ کرایا ان عزیز طلبہ کو، ان کو ان کے استاذ نے، ان کو ان کے استاذ نے، اور یہ سند جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو پورا ثواب جانا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال۔ یہ سلسلہ علم دین کا جہاں تک چلے گا ثواب وہاں تک چلتا رہے گا۔ اب یہ حفاظ اوروں کو حافظ بنائیں گے اور قیامت تک سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ ان کے اساتذہ قبر کی مٹی میں ٹھنڈک اور سکونت کی نیند سوئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ثواب ملتا رہے گا علم دین کا پڑھنا پڑھانا۔ اور تیسرے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرتی رہے۔ یہ تمہارے 3 وظیفے ہیں اور 3 اعمال ہیں جو دنیا سے تمہارے پردہ کرنے کے باوجود باقی رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان تینوں سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ صدقہ جاریہ، علم دین کا پڑھنا اور پڑھانا، اور ماشاءاللہ ساتھ میں وہ طلبہ، وہ بچے جو نیک بن جائیں، ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہ ان کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ آپ کے علاقے کا تو مجھے زیادہ علم نہیں، بعض علاقوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آج مدرسے میں فلاں صاحب کے لیے اصالہ ثواب ہوگا اور ہمارے طلبہ ختم قرآن کریں گے۔ جی ختم قرآن کریں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ آپ کے مدرسے میں طلبہ ہیں؟ کہاں بھی ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے لیے ختم قرآن کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کتنے سال سے کراتے ہیں والد صاحب کے لیے ختم قرآن؟ انہوں نے کہا 20 سال سے کرواتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ میں نے کہا آج میں آپ کو بہترین طریقہ بتاتا ہوں۔ کبھی کیا؟ میں نے کہا آپ 3 مہینے میں قرآن پڑھنا شروع کر لو، نورانی قاعدہ آپ کا 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ خود قرآن پڑھ کے بخشنے والے بن جائیں، آپ خود قرآن پڑھ کے بخشنے والے بن جائیں۔ یہاں مدرسوں میں رسیدیں کاٹ کاٹ کے آپ نے کتنے قرآن بخشوا دیے، آپ خود پڑھیں گے تو یہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، نیک اولاد خود دعا کرے گی وہ ثواب باقی رہے گا۔ کروائے گی کا جملہ نہیں ہے، یدعو لہ کا جملہ ہے، تو خود کرے دعا۔ اس لیے جو پیرنٹس حضرات ان بچوں کے تشریف فرما ہیں، مردوں میں ہو یا خواتین میں ہو، ان 3 نیکیوں پر توجہ فرمائیں۔ اور میں اکثر مدارس کے معاونین سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تینوں بشارتیں مدرسے کے تعاون میں شامل ہیں۔ حضرت شامل ہیں یا نہیں؟ تینوں بشارت، وہاں صدقہ جاریہ کا بھی ثواب ہے، علم دین کا بھی ثواب ہے، اولاد صالحہ کا بھی ثواب ہے۔ لہذا جب رمضان مبارک کے وقت آپ کے ہاں مدارس والے ہیں، آپ ان کا بھرپور تعاون بھی فرمائیں اور اپنے ان طلباء کو مدارس سے جوڑ کر رکھیں۔ ان حفاظ سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نے الفاظ قرآن کو حفظ کر لیا ہے، وہیں یہ سعادت بھی حاصل کر لیں کہ آپ عالم دین بھی بن جائیں، اس کے معانی کو بھی یاد کریں۔ جیسے ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ وقت دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو علم دین کے لیے بھی وقت دیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نورانی مجلس میں اس سے زیادہ کیا بولنا چاہیے، وقت میرا ختم ہو گیا۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔ جتنی باتیں اس عاجز نے بطور گزارشات پیش کی ہیں، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق بخشے، آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، 2 اشک بھی کافی ہیں اگر دل پر اثر کریں، وما علینا الا البلاغ۔